محترم جناب محمد آصف سلفی صاحب امیپور بنگلہ سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اسی طرح ہمارے بزرگ محترم المقام عزت مآب حضرت مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب شیخوپورہ سے اپنی محبتیں لے کر، عقیدتیں لے کر، اور اس محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، لیکن شیخوپورہ سے محبتیں لے کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ میں آج کے اس پروگرام میں ان کی شرکت کو باعث سعادت افتخار سمجھتا ہوں، اور جو ان کے ساتھ احباب تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تشریف لاتے ہیں جماعت اہل حدیث پنجاب کے ناظم اعلیٰ محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جماعت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے امیر حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق عابد صاحب، ناظم اعلیٰ جناب حافظ خالد محمود انصاری صاحب، اور ان کی باقی کیبنٹ، ان کے رفقاء جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی۔ استحکام پاکستان کے حوالہ سے جماعت اہل حدیث کا اسٹیج سجنا، اس میں قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں کہ قیام پاکستان کے لیے جماعت اہل حدیث کے بزرگوں کی قربانیاں بھی لازوال ہیں، اور استحکام پاکستان کے لیے قائدین جماعت اہل حدیث کی کاوشیں اور کوششیں بھی بے مثال ہیں۔ حضور والا آج کی اسٹیج سے ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے مولانا حضرات اپنا رول پلے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ضرورت ہے اپنا کردار ادا کرنے کی۔ تو کبھی آپ تاریخ کے جھروکوں پہ ایک سرسری نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کیے بنا چارہ نہیں ہوگا کہ استحکام پاکستان ہو یا قیام پاکستان ہو، تمام علماء کرام اور بالخصوص جماعت اہل حدیث اور مکتبہ اہل حدیث، انہوں نے ایسی لازوال قربانیاں پیش کی ہیں، اور تا وقت بیان علماء کرام اپنا اپنا کردار اپنے اپنے اسٹیج سے یہ مثبت انداز میں ادا کر رہے ہیں کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے علماء نے ممبر و محراب کے اسٹیج سے عوام کو لیڈ بھی کیا، گائیڈ بھی کیا، عوام کے اندر اویئرنس پیدا کرنے کی کاوش اور کوشش بھی کی، تو حضور والا اس کے بعد اصل ذمہ داریاں تو ہم عوام الناس پہ عائد ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استحکام پاکستان کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کے لیے میں دو مثالیں شریعت طیبہ سے عرض کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی کے اندر بطور سبق میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ بنو مخزوم قبیلہ کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، اور پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ کیس چیف جسٹس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت عظمیٰ میں دائر کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کے جرم کی پاداش میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اب عوام کے اندر چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، اور آپ کے علم میں بھی ہے، ہم جس پاکستان کے اندر بس رہے ہیں کہ جس وقت ہماری توقعات کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم اپروچ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا مدینہ طیبہ میں بھی اپروچ ڈھونڈی گئی،
اور اپروچ کے لیے نام آیا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے پوتے بھی تھے اور آپ کے انتہائی چہیتے اور آپ کے انتہائی لاڈلی شخصیت تھے۔ جناب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور محبت کے ساتھ ہلکے ہلکے پاؤں دبانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور اس وقت استراحت فرما رہے تھے اور تکیے سے ٹیک لگا کے آرام فرماتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا اسامہ پوچھتے ہیں وہ بنو مخزوم والے کیس کا کیا بنا؟ چوری ثابت ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا دی؟ جی سنا دی۔ تو سیدنا اسامہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور حوصلہ بنا کے عرض کرتے ہیں حضور اگر اس کی کوئی نعم البدل دوسری سزا دے دی جائے، بنو مخزوم قبیلے کے ایک امیر کبیر گھرانے کی وہ فاطمہ ہے، تو تھوڑا معاملہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ حضور نے جب یہ الفاظ سنے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کی ٹیک چھوڑ کے آپ سرکار غصے میں آ گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے سب سے پہلے جو ڈانٹ پلائی وہ اپروچ والے سیدنا اسامہ بن زید کو پلائی، اور کیا کہا کہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو ختم کرنے کے لیے سفارش کرتا ہے، اور دوسرے کلمات جو سنائے جہاں جو سوال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر روزانہ استحکام پاکستان کے حوالہ سے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہمارے سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ مولانا احباب استحکام پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، حضرات فیصل آباد کی جماعت اہل حدیث کے اسٹیج سے یہی علماء کرام، یہی مولانا حضرات آپ کو استحکام پاکستان کے لیے ایک ایسا نقطہ آج دے کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ جو کلمات حضور نے سیدنا اسامہ بن زید کے سامنے فرمائے تھے۔ حضرات، ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، اور ڈاکٹر نثار کا پورا پروٹوکول دینا، ساتھی باہر آ جائیں، یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا، سب ساتھی باہر تشریف لے آئیں، ان کے استقبال کے لیے آ جائیں۔ ہمارے جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں جناب ناظم اللہ صاحب نے اطلاع فرمائی ہے، احباب ان کے استقبال کے لیے تشریف لے جائیں، پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری ہوتی ہے۔ جو تاریخی کلمات ارشاد فرمائے استحکام پاکستان کے لیے وہ سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ اور برباد ہو گئی کہ جب ان میں کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جاتا، سزا سنائی جاتی، اور جب کوئی صاحب حیثیت کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اس کے جرم کو چھپانے کے لیے اپروچ ڈھونڈی جاتی اور پھر اس سے سزا کو ہٹا کے دوسرے راستے اختیار کیے جاتے۔ حضرات، استحکام پاکستان فقط اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جہاں یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کرے کہ پاکستان کے حکمران یکساں قانون لاگو کرنے کی بات کریں تو پاکستان خود بخود مستحکم ہو جائے گا۔ یہاں غریب کی عمر کٹ جاتی ہے، انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور صدیاں سالوں بیت جاتے ہیں، لیکن غریب کو حصول انصاف کے لیے ترسنا پڑتا ہے، بلکنا پڑتا ہے، اپنی اپلیکیشنز واپس اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ امیر گھروں میں بیٹھے ہوئے عبوری ضمانتیں کرواتے ہیں۔ جب تک سسٹم میں سے یہ خرابی نہیں جائے گی، ہم استحکام پاکستان یا امن و شانتی کا جھوٹا خواب اپنی آنکھوں کو دکھا کے صرف تسلیاں تو اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، میرے قائدین محترم امیر ملت اسلامیہ حضرت حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ تعالی اور قائد محترم مناظر اسلام حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، ان کی موجودگی میں آخری گزارش یہ کرتا ہوں، جہاں تک استحکام پاکستان کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا
یہ ماضی قریب میں ہمارے پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار محمد صاحب نے ایک بیان دیا تھا جب ان سے استحکام پاکستان کے حوالہ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی استحکام پاکستان تب تک ممکن نہیں جب تک یہاں پہ گڈ گورننس نہیں آ جائے گی۔ پھر سوال ہوا جی وہ کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کے سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب نے تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا گڈ گورننس اگر چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو دیکھو، ان کے قوانین کو فالو کرو، ان کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو دیکھو۔ تو حضرات سیدنا امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہاں دوسرے حضرت عمر کی بات کر دوں جن کو دنیا کائنات خلیفہ اسلام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ استحکام کسی ملک کے اندر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عراق کے اندر اپنا ایک گورنر تعینات کیا تھا جس کا نام عبدالحمید تھا۔ اب ایک سال بجٹ کا موقع آتا ہے، ہمارے یہاں پہ تو ہر سال جون کا مہینہ ہمارے اوپر قیامت بن کے گزرتا ہے اور قیامت بن کے بجٹ ہم قریب کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ بجٹ کا مہینہ آیا تو عراق کے گورنر عبدالحمید ایک خط لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ جناب اس وقت کا ریونیو یہ ہے کہ سارے اخراجات صوبے کے ادا کر کے ہمارے پاس پھر پیسے بچ گئے ہیں، پھر مال بچ گیا ہے، باوجود کہ ہم خود بھی اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کا حصہ ہیں اور امن و سلامتی کے لیے ہم ان کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ تو جس دن کی آئی ہے ان کو خزانہ خالی ملا ہے، تو پھر استحکام کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور ادھر عالم یہ ہے کہ گورنر عراق لکھ رہا ہے کہ سارے اخراجات پورے کر کے ریونیو پھر بھی بچ گیا، پیسے پھر بھی بچ گئے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز خط لکھتے ہیں اچھا یہ بات ہے علاقے میں انویسٹیگیشن کروا دو، اعلان کروا دو، جتنے مقروض لوگ ہیں جو قرض ادا نہیں کر سکتے اس ریونیو میں سے ان کے قرضے ادا کر دو۔ پھر خط لکھا جاتا ہے جی ان کے قرضے بھی ادا ہو گئے، پھر پیسے بچ گئے، پھر بجٹ بچ گیا۔ اب دوسرا اعلان یہ کیا، دوسرا خط یہ لکھا جاتا ہے کہ جتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ تو حضرات پھر تیسرا خط موصول ہوتا ہے کہ پیسے بانٹ کے پھر پیسے بچ گئے۔ پھر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ایسا کرو جو بنجر زمینیں ہیں کاشت کے قابل نہیں رہی، جو بجٹ بچ گیا ہے ان زمینوں کے اوپر بجٹ لگا کے ان کی آباد کاری کی کوشش شروع کر دو۔ پھر خط موصول ہوتا ہے گورنر صاحب کا جی ابھی بھی خزانے میں پیسے بچ گئے، ایک صوبے کے ریونیو کا یہ عالم ہے، پھر بھی پیسے بچ گئے۔ تو چوتھا اور آخری خط خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ جتنے ذمہ دار ہیں آسان شرائط کے اوپر ان کو قرضے جاری کر دیے جائے تاکہ صوبے کا استحکام ممکن ہو سکے۔ یہ چند میری گزارشات تھیں کہ اگر ہمارے حکمران اور پھر حکمران بالا سے لے کے عوام الناس تک ہم سب اگر ان اسلامی تعلیمات کو فالو کریں، ان کے مطابق اپنا قول و فعل کے تضاد کو ختم کر کے کاوشوں اور کوششوں کو یقینی بنائے، انشاءاللہ آپ کے ملک کو اللہ استحکام بھی دیں گے۔ بڑے نیک لوگوں کا خون اس دھرتی کی بنیادوں میں شامل ہے، اللہ اس وطن عزیز کو کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اقبال نے جو کہا تھا کہ لائے ہیں بھنور سے کشتی ہم نکال کے، میرے بچوں رکھنا اس ملک کو تم سنبھال کے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔